بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ ماہ کے آغاز میں اس صدی کے دوران اب تک ہونے والی سب سے بڑی فوجی کشیدگی کا دوستو سامنا کیا گیا، جس کے دوران انڈیا اور پاکستان باقاعدہ جنگ کے دہانے پر پہنچے اور دونوں ممالک میں اس تنازع کے ایٹمی جنگ میں بدل جانے سے متعلق خدشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلگام میں 22 اپریل کو سیاحوں پر ہونے والی شدت پسندوں کے ایک حملے سے ہوا، جس سے 26 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، اور اسی تناظر میں 6 مئی سے 10 مئی کے دوران دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان میزائل اور ڈرون حملوں کا تبادلہ ہوا، اور بالآخر عالمی دباؤ کے تحت جنگ بندی ممکن ہوئی۔ باقاعدہ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈیا نے پاکستان پر فضائی حملہ کر دیا۔ اس ڈرامائی حملے کے سلسلے میں دونوں جانب سرحد اور کنٹرول لائن پر آباد شہری کراس فائرنگ میں بھی پھنسے، جس سے ہلاکتیں اور تباہی ہوئی۔ آدھی رات کے کچھ دیر بعد یہ خبر بریک ہوئی، فون بجنے لگے اور دونوں ممالک میں مقامی ٹی وی چینلز کی سکرینیں سرخ اور بریکنگ نیوز سے بھر گئیں، اور سوشل میڈیا آپریشن سندور کی اصلاح جا بجا نظر آنے لگی۔ صبح 2 بجے کے لگ بھگ انڈین حکومت نے ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے تصدیق کی کہ انڈین مسلح افواج نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں تخریب کاروں کے بنیادی ڈھانچے کے 9 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد سے ہی پاکستان میں یہ خدشہ موجود تھا کہ انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ پلوامہ حملے کے بعد ہوا تھا۔ پاکستان میں حکام پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اس تناظر میں تینوں مسلح افواج ہائی الرٹ پر تھی اور کسی بھی صورتحال کے لیے بالکل تیار تھیں۔ ان 9 میں سے 5 اہداف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تھے، جبکہ دوستوں باقی 4 پاکستانی پنجاب میں واقع تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندرونی علاقوں میں مرید کے اور بہاولپور بھی حملے کیے گئے، جنہوں نے خاصی توجہ حاصل کی، کیونکہ پاکستانی پنجاب کے اتنے اندر آخری بار حملے دوستوں 1971 کی پاکستان انڈیا جنگ کے دوران کیے گئے تھے، جبکہ انڈیا کے بھی جب 6 طیارے مار گرائے گئے تو انڈیا بھی اپنے جیٹ فائٹر طیاروں کو کوسوں دور لے گیا۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پر بتایا گیا کہ ملک میں 7 مقامات پر ہوئے انڈین حملوں میں 40 عام شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ ان حملوں میں مساجد اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں خواتین، بچے بھی اور مساجد بھی شہید ہوئیں۔ دوسری جانب انڈیا بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انڈیا کو بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ رات گئے ہونے والے انڈین حملے کا سرحد پار سے بھی، یعنی پاکستان سے بھی رد عمل کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ 6 طیارے جو ہم نے گرائے تھے وہ صرف اپنے دفاع میں گرائے تھے، حملہ ہونا تو ابھی باقی تھا، پاکستان کا جواب دینا تو ابھی باقی تھا۔ ایئر سپیسز بند ہونے اور فلائٹس منسوخ ہونے کے بعد میڈیا والے سوچ رہے تھے کہ جموں کشمیر تک کا سفر 12 گھنٹے کا سفر کیسے ممکن بنایا جا سکے تاکہ رپورٹنگ کی جا سکے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی ٹیمیں صبح 8 بجے شہر میں موجود اس مسجد تک جا پہنچی جسے حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ حملہ سیدنا بلال نامی مسجد پر اس وقت ہوا تھا جب اس مسجد کے ارد گرد گھروں میں لوگ رات گہری نیند میں تھے۔ یکے بعد دیگرے دھماکوں کی آوازوں نے شہریوں کو حیرت اور خوف اور غصے میں مبتلا کر دیا۔ حملے کے بعد اس علاقے میں فوج کی نفری تعینات تھی اور پولیس کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مسجد کی جانب جانے والے راستے کو سیل کر دیا گیا تھا اور میڈیا سمیت کسی بھی شخص کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مارکیٹس اور تعلیمی مراکز بھی بند کر دیے گئے تھے۔ مسجد مکمل طور پر شہید ہو چکی تھی اور قریبی گھروں کی کھڑکیاں اور دیواریں بھی متاثر ہوئی تھیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ جیسے ہی پہلے دھماکہ ہوا لوگ ننگے پاؤں گلیوں میں دوڑ پڑے۔ ان میں سے کئی افراد صبح واپس لوٹے تاکہ اپنے گھروں کو تالے لگا سکیں۔
میڈیا والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے شہر کے مختلف حصوں سے لوگوں کو مسجد کی جانب آتے دیکھا جو صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ مرید والے یا بہاولپور میں لوگوں کا کہنا تھا، ایک شخص کا کہنا تھا کہ میں اپنی چھت پر لیٹا ہوا تھا جب 2 میزائل آئے اور ہمارے اوپر سے گزر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک میزائل زمین سے ٹکرایا اور اس کے بعد 1 منٹ کے لیے پورے علاقے میں لائٹ چلی گئی۔ پھر بجلی بحال ہوئی تو دوسرا میزائل بھی گر گیا، بہت شور تھا۔ اس کا میزائل گرنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا ہو۔ ISPR کا کہنا تھا کہ حملہ شہری علاقوں پر ہوا ہے جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کہ انڈیا کا یہ دعویٰ کہ اس نے تخریب کاروں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے مکمل طور پر بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ دوسری رپورٹ میڈیا کو دوستو انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی کے ضلع کپواڑہ سے موصول ہوئی، جس میں مبینہ پاکستانی شیلنگ کے نتیجے میں تباہ ہونے والے گھروں اور عمارتوں کو دکھایا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد انڈیا نے تصدیق کی کہ پاکستان کی جانب سے کی گئی کارروائی کے نتیجے میں 15 افراد مارے گئے ہیں۔ ضلع اڑی میں متاثر ہونے والے گھروں اور مکانوں کی عمارتوں سے اس وقت بھی دھواں بلند ہو رہا تھا جب میڈیا کی ٹیمیں وہاں پہنچیں۔ حملے کے اسی روز پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی نے مشرقی اور شمال مغربی فضائی حدود کو بند کرتے ہوئے ہوائی جہازوں کے لیے انتباہی نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور، راولپنڈی اور کراچی کی فضا میں لڑاکا طیاروں کی پروازیں گونجنے لگی دیکھی گئیں، اور اسلام آباد کی اہم سڑکوں پر بھی فوجی گاڑیوں کی غیر معمولی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور سرکاری اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے مسلح افواج کو وقت اور جگہ کا تعین خود طے کر کے انڈیا کی اشتعال انگیزی کے خلاف جوابی کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ سائن کر دیے گئے ہیں، الارم بجا دیے گئے ہیں۔ شام ڈھلتے ہی لائن آف کنٹرول کے متعدد سیکٹر سے شدید گولہ باری، شیلنگ اور فوجی پوسٹوں اور رہائشی علاقوں پر فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوتی رہیں، اور انڈیا کی بہت سی پوسٹوں کو وہیں اڑا دیا گیا۔ پاکستان نے ان پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کو سفید جھنڈا لہرانا پڑا۔ انڈیا کو اپنا سفید جھنڈا لہرانا پڑا جو اس نے کئی دہائیوں سے تہ لگا کر کہیں چھپا کے رکھا ہوا۔ میڈیا کی ٹیموں کو گولہ باری اور شیلنگ کی اطلاعات ساری رات موصول ہوتی رہیں، اور صبح ہوتے ہی اس خطے یعنی جنوبی ایشیا کی پہلی ڈرون جنگ شروع ہو چکی تھی، جبکہ کشیدگی کم کروانے کی غرض سے سفارتی کوششوں کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ ہر نیا گھنٹہ دوستو نئی پیش رفت لا رہا تھا، اور خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے مختلف شہروں میں شہریوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر ڈرونز اڑتے دیکھے، اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئیں۔ اسی دوران DGISPR نے کہا کہ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام نے ملک کے مختلف علاقوں میں گھس آنے والے 2 درجن سے زائد انڈین ڈرونز کو مار گرایا۔ لاہور، گجرانوالہ، چکوال اور راولپنڈی اور کراچی جیسے شہروں میں یہ ڈرونز حساس مقامات کے قریب گرتے دیکھے گئے، جبکہ کچھ مقامات پر شہریوں نے آسمان میں ہی دھوئیں کی لکیریں بنتے اور سائرن بجتے سنے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ اگر اشتعال انگیزی بڑھی تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ دوسری جانب انڈین خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا کہ ہم کشیدگی کو بڑھاوا نہیں دے رہے بلکہ ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ شہر کے وسطی علاقوں میں شہریوں سے بات کی گئی تو معلوم ہوا کہ اگرچہ جانی نقصان کی اطلاع نہیں تھی، لیکن بے چینی کی فضا چھائی ہوئی تھی، جبکہ تعلیمی ادارے بند کیے جا چکے تھے۔ راولپنڈی میں ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ڈرون مبینہ طور پر کرکٹ سٹیڈیم کے قریب مار گرایا گیا۔ اس کے بعد پاکستان سپر لیگ یعنی PSL کا شیڈول میچ ملتوی کر دیا گیا۔ شام ہوتے ہی بین الاقوامی سفارتیں کوششیں تیز ہو گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان اور انڈیا میں اعلیٰ حکام پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ 8 مئی کی رات انڈین سیکٹرز میں گولہ باری جاری رہی اور لائن آف کنٹرول پر لوگ بنکرز میں قید رہے۔ یہ گولہ باری اتنی شدید تھی کہ دور دور شہروں میں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔
جیسے ہی اندھیرا چھا گیا، سرحدی علاقوں میں فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے۔ انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ آبادی اور پنجاب اور راجستھان کے سرحدی علاقوں میں بلیک آؤٹ نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے قریب مختلف علاقوں میں تعینات ڈرون سے نکلنے والی ٹمٹماتی روشنیاں دیکھی گئیں اور دھماکوں اور فائرنگ کی بھی آوازیں سنی گئیں۔ بعد میں انڈین فوج نے تصدیق کی کہ پاکستان نے 3 فوجی اڈوں جموں، پٹھان کوٹ، ادھم پور میں حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد دوستو دونوں ممالک ایک دوسرے پر اشتعال انگیزی کے الزامات لگاتے رہے اور دونوں ہی طرف ڈرون کی لڑائی 9 مئی کو بھی جاری رہی۔ ضلع پونچھ میں میڈیا کی ٹیموں کو رات بنکر میں ہی گزارنا پڑی اور صبح جب وہ لوگ باہر نکلے تو ہر طرف تباہی کے مناظر تھے۔ وہ خاندان جن کے رشتہ دار شیلنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں مارے گئے تھے وہ غمزدہ تھے اور غصے سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ وہاں موجود کئی خاندانوں نے یہ شکایت بھی کی کہ انہیں انڈین حکام کی طرف سے بروقت خطرے سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈین افواج اپنے ہی پنجاب کے لوگوں پر میزائل برسا رہی تھی اور بعد میں اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ اسی شام راولپنڈی میں فوجی ہیڈ کوارٹرز میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں کے سامنے ایک طویل پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس میں پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب بھی شریک ہوئے۔ اس بریفنگ کے دوران پہلی بار پاکستان نے 7 مئی کی رات ہونے والے انڈین حملے کی تفصیلات بتائیں اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ کیسے اس رات پاکستانی ایئر فورس نے انڈین طیارے مار گرائے جن کی تعداد 6 تھی۔ اسی دوران پس پردہ سفارتکاری نے شغل اختیار کرنا شروع کی اور متعدد ممالک کے سول اور فوجی حکام نے دونوں جانب اعلیٰ رہنماؤں سے رابطہ کیا اور کشیدگی کو نہ بڑھانے سے متعلق بیانات جاری کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا میں حکام سے بات کی۔ ان سفارتی کوششوں کے بیچ 9 مئی کو تقریباً تمام بڑی ایئر لائنز نے پاکستان کے اپنے آپریشنز کو روک دیا تھا۔ تاہم 8 مئی کی طرح اس دن دونوں جانب کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا، لیکن 10 مئی کو حالات تیزی سے تبدیل ہوئے اور بات ایک بار پھر جنگ کی نہج پر پہنچ گئی۔ 9 اور 10 مئی کی رات انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا سب سے خطرناک مرحلہ ثابت شروع ہو چکا تھا۔ اسی رات تقریباً 1:45 پر انڈیا کی جانب سے نور خان ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا جو راولپنڈی کے قریب چکلالہ کے وسیع فوجی چھاؤنی کا حصہ ہے۔ نور خان دوستو ایئر بیس ان کم از کم 11 مقامات سے ایک تھا جنہیں 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب بھارت نے نشانہ بنایا، جس میں بھارت نے اپنے 6 طیاروں کو مار گرانے کا بدلہ لینے کی کوشش کی لیکن ٹھس ہو گیا۔ بھارت اس رات چھوٹی موٹی بلڈنگوں کو گرا کر اپنا رانجھا دوستو راضی کرتا رہا، لیکن جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کی بے عزتی پوری دنیا میں ہو چکی تھی، اب صرف کھمبا نوچے والی بات تھی۔ بہرحال ابتدائی حملوں میں نور خان، رفیقی، رحیم یار خان اور سکھر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد انڈین فضائیہ کا کہنا تھا کہ ہم نے سرگودا، بھلاری اور جیکب آباد کے فضائی اڈوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ ان حملوں کے بعد بھارت کی اس بدماشی کے بعد دوستو پاکستان نے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا جسے آپریشن بنیان مرصوص کا نام دیا گیا۔ اس کارروائی میں بہت سی جگہوں کے علاوہ جموں، ادھم پور اور پٹھان کوٹ میں واقع انڈین فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ ٹوٹل 12 سے 15 ایئر بیسز پر حملے کیے گئے، جس کی بعد میں کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جس میں وہاں ایئر بیسز پر دھواں اڑتا دکھایا گیا تھا۔ اسی دوران دوستو دوپہر کے وقت عالمی سفارتی کوششیں شدت اختیار کر گئی۔ انڈیا نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جی ڈی وینس سے رابطہ کیا اور ان سے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، اور اس دوران پاکستان اپنا بہت سا کام تمام کر چکا تھا اور انڈیا بار بار امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ دیر ہوتی جا رہی تھی، انڈیا کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ بالآخر خدا خدا کر کے امریکی وزیر خارجہ سے
انڈیا کی بار بار کوششوں سے بالآخر ان کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے رابطہ ہو گیا اور خدا کر کے جنگ بندی کا آغاز ہوا۔ یہ ہے دوستو انڈیا کی اوقات۔ اگر دوستو اس رات یا اس دن پاکستان کو صرف 24 گھنٹے مل جاتے تو ان کی معیشت بھارت کی معیشت بالکل اسی طرح جہازوں کی طرح زمین بوس ہو جانی تھی۔ بہرحال دوستو بالآخر صدر ٹرمپ کی ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر برآمد ہوئی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ کی ثالثی سے ہونے والی طویل رات کی بات چیت کے بعد میں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر یا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان نے فوری اور مکمل جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ پاکستان کو منانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد دوستو دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطے بھی بحال ہو گئے۔ چائنا نے دوستو پہلی بار اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل BF-5B کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ یہ میزائل 12,000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور امریکہ یا یورپ کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ DF-5B چائنا کے ایٹمی پروگرام کا حصہ ہے اور اس میں متعدد وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، جن میں سے ہر ایک الگ الگ ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ India.com کا کہنا ہے کہ یہ میزائل 3 سے 4 میگا ٹن TNT دھماکہ خیز قوت رکھتا ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹم بموں سے تقریباً 200 گنا زیادہ تباہ کن ہے۔ میزائل سیٹلائٹ نیویگیشن سے لیس ہے اور 500 میٹر کی درستگی کے ساتھ ہدف پر حملہ کر سکتا ہے۔ 32.6 میٹر لمبا، 3.35 میٹر قطر والا اور تقریباً 183 ٹن وزنی دوستو DF-5B چائنا کے سب سے بڑے اور خطرناک میزائلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چائنا کے پاس اس وقت 600 سے زائد فعال جوہری ہتھیار موجود ہیں اور 2030 تک یہ تعداد 1000 سے تجاوز کر جائے گی۔ چائنا نے اپنے مختلف علاقوں میں 320 میزائل سائلوز بھی تعمیر کیے ہیں، تاہم چائنا اب بھی نو فرسٹ یوز پالیسی پر قائم ہے، یعنی دوستو وہ پہل کر کے جوہری حملہ نہیں کرے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔